السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خزکم من الانبیاء وانتم خزی من الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دیکھنے والے تمام ناظرین و سامعین کو آج کی اس رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات دیکھ رہے ہیں، صدارت کے منصب پر فائز پیر طریقت رہبر شریعت عالم نبیل فاضل جلیل جناب پیر حافظ غلام مرتضی شاکر صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ کے ہمراہ بلبل چمنستان رسالت اندلیب ریاض رسول جناب ماجد یاسین سیالوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان کے ہمراہ ان کے برادر محترم جناب ان کے ہمراہ جناب بلبل چمنستان رسالت محمد رمیز قادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ میرے ہمراہ آپ دیکھ رہے ہوں گے شاگرد قاری شاہد محمود قادری بلبل چمنستان رسالت محمد منشا نقشبندی صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ کے ہمراہ اندلیب ریاض رسول جناب غلام حسین نقشبندی صاحب تشریف فرما ہے۔ اور بے شک نبی کا ذکر ہمیں با کمال رکھتا ہے، سارے سرکار کا ذکر کرنے والے تشریف فرما ہے۔ نبی کا ذکر ہمیں با کمال رکھتا ہے، یہ ہمارے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے۔ میں نے آگے بھی عرض کیا تھا کہ کرونا کی وجہ سے ہر کوئی منہ چھپائے پھرتا ہے، ہر کوئی اس موت کی وبا سے منہ چھپائے پھرتا ہے، لیکن دیکھ لو ایسی وبا کے دوران بھی کسی کے عیب رب نے عیان نہیں کیے، ہر ایک کے عیب چھپے ہوئے ہیں کہ نبی کا ذکر ہمیں با کمال رکھتا ہے، یہ ہمارے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے۔ ہزار موت سے ٹکرا کر بھی ہم زندہ ہیں، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، اور ہم ڈوبتے ہیں سمندر اچھال دیتا ہے۔ یارو کوئی تو ہے نا جو ہمارا خیال رکھتا ہے، کوئی تو ہے نا جو ہمارا خیال رکھتا ہے۔ اور پھر جو اپنے غلاموں پہ نگاہ رکھتے ہیں، ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد عربی کی نگہبانی میں، جس کی کشتی سرکار کی نگہبانی میں ہے وہ کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ اسی کشتی کے ایک ہم سفر آج کے ہمارے مہمان ثنا خان بلبل چمنستان رسالت جناب ماجد یاسین سیالوی صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ آقا سرور کونین کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ جناب ماجد یاسین سیالوی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں انتہائی مشکور ہوں جناب پیر حافظ غلام مرتضی شاکر صاحب کا اور رانا مبشر صاحب کا، جن کے توسل سے مجھے اتنے خوبصورت لوگوں میں پڑھنے کا موقع ملا، اور دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی جو کاوش ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مل کر آقا کی بارگاہ میں اس محبت اس یقین کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں کہ میں اور آپ پڑھتے ہیں آقا سنتے ہیں۔ بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ نہ دولت مانے نہ شہرت مانے، نہ دولت مانے نہ شہرت مانے، فقط سانو آقا دی نصیبت مانے، نہ دولت مانے نہ شہرت مانے، نہ دولت مانے نہ شہرت مانے، نہ روزے نمازاں نہ پلے زکاتاں، نہ روزے نمازاں نہ پلے زکاتاں،
فقط مصطفیٰ دی محبت مانے فقط مصطفیٰ دی محبت مانے فقط سانو آقا دی نسبت مانے نہ دولت مانے نہ شہرت مانے نہ دولت مانے نہ شہرت مانے خدا سانو امتی بنایا نبی دا خدا سانو امتی بنایا نبی دا تائی سانو اپنی قسمت مانے تائی سانو اپنی قسمت مانے فقط سانو آقا دی نسبت مانے نہ دولت مانے نہ شہرت مانے نہ دولت مانے نہ شہرت مانے کہ اے صدیق تیری رفاقت تو صدقے اے صدیق تیری رفاقت تو صدقے صداقت نو تیری صداقت مانے صداقت نو تیری صداقت مانے فقط سانو آقا دی نسبت مانے نہ دولت مانے نہ شہرت مانے نہ دولت مانے نہ شہرت مانے جو شبیر کی تھی سینوں کے سناتے جو شبیر کی تھی سینوں کے سناتے قرآن فقط اس تلاوت مانے قرآن فقط اس تلاوت مانے فقط سانو آقا دی نسبت مانے نہ دولت مانے نہ شہرت مانے نہ دولت مانے نہ شہرت مانے کہ حاکم علی ساڈا رہبر تے قائد حاکم علی ساڈا رہبر تے قائد سانو بس علی دی قیادت مانے سانو بس علی دی قیادت مانے فقط سانو آقا دی نسبت مانے نہ دولت مانے نہ شہرت مانے نہ دولت مانے نہ شہرت مانے ماشاءاللہ جی بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب راجہ ماجی یاسین سیلوی صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے نہ شہرت تے مانے نہ دولت تے مانے بے شک سانو
آقا دی نسبت تے مانے، اور واقعی یہ حقیقت بات ہے، کیونکہ خوف محشر کا نہ کوئی خطر رکھتے ہیں، ہاں خوف محشر کا نہ کوئی خطر رکھتے ہیں، ہم تو سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں، جی خوف محشر کا نہ کوئی خطر رکھتے ہیں، ہم تو سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں، تو ہم تو سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں۔ دریا کی لہروں کو خود پر بہت ناز ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی کشتی آئے، کوئی مچھلی آئے، ہم اسے بہا کر لے جائیں گے، لیکن عاشقان مصطفیٰ کا تم جذبہ تو دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ خوف محشر کا نہ کوئی خطر رکھتے ہیں، ہم تو سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں۔ تم میں ہے طاقت، ہاں ہاں اگر تم میں ہے طاقت تو آ کے ڈبو دو نہ لہروں، کہ کملی والے میری کشتی پہ نظر رکھتے ہیں۔ ہاں تم میں ہے طاقت تو آ کے ڈبو دو نہ لہروں، کملی والے میری کشتی پہ نظر رکھتے ہیں۔ آپ تمامی حضرات دیکھ رہے ہوں گے ہمارے ناظرین و سامعین کہ آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن میں تشریف لے کر آئے آستانِ عالیہ مرغا شریف سے جناب قبلہ صاحبزادہ حافظ محمد جمیل نقشبندی صاحب، آپ کو اپنی جانب سے، قبلہ پیر صاحب کی جانب سے، اویسیہ اسٹوڈیو کی پوری ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے ثنا خوان کی جانب انہی محبتوں کے ساتھ کہ رب تعالی ہم سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے اگلے ثنا خوان کی جانب بلبل چمنستان رسالت جناب محمد رمیز قادری صاحب سے التماس کروں گا کہ آقا سرور کونین کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ محبت کے ساتھ درود شریف کا نظرانہ پیش کریں، پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھ لیجئے نا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، کہاں عرش مولا حضور جانتے ہیں۔ میں اس یقین سے نکلا ہوں جانب طیبہ، میں اس یقین سے نکلا ہوں جانب طیبہ، میرے سفر
میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، انہی سے مانگتا ہوں میں، انہی سے مانگوں گا، انہی سے مانگتا ہوں میں، انہی سے مانگوں گا، حضور پر ہے بھروسہ، حضور جانتے ہیں، حضور پر ہے بھروسہ، حضور جانتے ہیں، بروز بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر، ہم بروز حشر شفاعت کریں گے چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، سکھائی بات یہ سرور ہمیں صحابہ نے، سکھائی بات یہ سرور ہمیں صحابہ نے، کہ جانتا ہے خدایا حضور جانتے ہیں، کہ جانتا ہے خدایا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں حضور جانتے ہیں۔
ماشاءاللہ جی، بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب محمد رمیز قادری صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے کہ کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں۔ اور بے شک جب سرکار معراج پر جبرائیل کے ساتھ گئے تھے تو جبرائیل کی بھی سدرۃ المنتہا پہ انتہا ہو گئی تھی، وہاں سے آگے حضور اکیلے ہی جا رہے تھے تو کسی نے کہا ہے نا کہ اگر صدیق اکبر ساتھ ہوتے، وہاں جبرائیل علیہ السلام نے یہ جواب دیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ میری جائے انتہا ہے، اگر میں یہاں سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے، تو کسی نے جواب دیا تھا کہ اگر صدیق اکبر ساتھ ہوتے تو وہ ساتھ چل پڑتے، کہتے کہ اگر مجھے آپ کے لیے مرنا بھی قبول ہے کہ بلبل کو پھول اور پروانے کو چراغ بس، کہ صدیق کے لیے خدا اور رسول بس۔ حضرت صدیق اکبر کی یہ محبت تھی کملی والے کے ساتھ کہ وہ کملی والے کے پیچھے انہوں نے تو جان قربان کر ہی دی تھی، یہ سرکار کی محبت ہے کہ سرکار نے لب لگا کے جان واپس کر دی تھی۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے ثنا خوان کی جانب، بلبل چمنستان رسالت اندلیب ریاض رسول جناب غلام حسین نقشبندی صاحب، آپ سے التماس کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں آقا سرور کونین کی مدح شریف بیان فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ فاطمہ پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں۔ ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی کیا
بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے اور ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے اور چڑھ کے نیزے پہ جیسے پڑھا آپ نے چڑھ کے نیزے پہ جیسے پڑھا آپ نے چڑھ کے نیزے پہ جیسے پڑھا آپ نے ایسے قرآن سنانے کی کیا بات ہے ایسے قرآن سنانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے وقت رخصت بھی ہو آقا ہو سامنے وقت رخصت بھی ہو اور آقا ہو سامنے وقت رخصت بھی ہو اور آقا ہو سامنے اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے تک کے بولے نکیر حاکم مجھے تک کے بولے نکیر شاکر مجھے تک کے بولے نکیر شاکر مجھے مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ماشاءاللہ یہ تھے جناب غلام حسین نقشبندی صاحب جو بہت ہی خوبصورت میں سرکار کے گھرانے کا ذکر فرما رہے تھے کس گھرانے کا ذکر کر رہے تھے کہ ہر وقت تصور میں ہر وقت تصور میں ہو محمد ہو علی ہو زارا ہو حسن اور حسین ابن علی ہو ہر وقت تصور میں محمد ہو علی ہو زارا ہو حسن ہو
اور حسین ابن علی ہوں کہ نصروں کو تیری شاکر ملے پنج تن کی غلامی، نسلوں کو تیری شاکر ملے پنج تن کی غلامی، نسبت جو تیری ان کے غلاموں سے چلی ہو، نسبت جو تیری ان کے غلاموں سے چلی ہو۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے آخری ثنا خوان کی جانب، جناب شاگرد قاری شاہد محمود قادری، بلبل چمنستان رسالت، اندلیب ریاض رسول محمد منشا نقشبندی صاحب، آپ سے التماس کروں گا کہ اپنے مخصوص انداز میں ہمیں آقا سرور کونین کی مدثرئی بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جتنے بھی مہمان تشریف فرما ہیں، میں اپنی جانب سے اور اویسیہ اسٹوڈیو کی جانب سے اور قبلہ پیر صاحب کی جانب سے آپ کو آمد پر ویلکم کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری محبتیں سلامت رکھے۔ ایک دفعہ حصول برکت کے لیے درود پاک سارے ذرا پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینو مدنی مناڑ دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی برگا نہیں، میری جامی برگی توڑ بھی نہیں، پر میں قسم خدا دی کھانا مینو سوہنے جیا کوئی اور بھی نہیں، کیونکہ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی، او لوکاں دے اور سہارے نے، پر میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی، وہ سامنے بھی پس نظر بھی، وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی، وہ سامنے بھی پس نظر بھی، وہ میرے اندر کی روشنی ہے، وہ میرے اندر کی روشنی ہے، وہ میرے اندر کی روشنی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی 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 ہے، اور قیمتی ہے جو ہر گلستان سے، قیمتی ہے جو ہر گلستان سے، بس وہی ایک پھول کافی ہے مخالف بہت مگر کیا غم، مجھ کو میرا رسول کافی ہے، کیونکہ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی، او لوکاں دے اور سہارے نے، پر میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ، ازل سے چہرے پہ نور اس کا میرے سونے دا، ازل سے چہرے پہ نور اس کا، ظہور عالم ظہور اس کا، خود اس کی آواز گفتائے حق، خود اس کی تنہائی طور اس کا، بہت سے عالی مقام آئے، خدا کے بعد اس کا نام آئے، وہ اولی ہے وہ آخری ہے،
میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ. اور ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ہماری بخشش ہو. نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا، نہ عذب ہی کوئی ساتھ دے گا. اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا، خدا سے میرا نبی کہے گا، خدا سے میرا نبی کہے گا. سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے بھی مولا معاف کر دے. سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے بھی مولا معاف کر دے. یہ میرا عاشق ہے مہروی ہے، یہ میرا عاشق ہے مہروی، یہ میرا عاشق ہے مہروی. ہاں یہ میرا بے آسرا سا آہاں بے ننگا بے ٹنگا بے آسرا سا او باں پھڑ لئیے لجپال میری. مینو کون کمینے نو جاندا سی، کون کردا سی عزت میری. او موڑے آریاں دے لڑ لگ کے تے اج دنیا مستانیاں نو جان دیئے. او گھٹی دیتی ہے خواجہ قاسم چڑھا میری. نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا، نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا، نہ عذب ہی کوئی ساتھ دے گا. اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا، خدا سے میرا نبی کہے گا. سیاہیاں داغ صاف کر دے، سبھی کو مولا معاف کر دے. یہ میرا عاشق ہے سیالوی ہے، یہ میرا عاشق ہے سیالوی ہے. میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. یہ میرا عاشق ہے غم گھولوی ہے، یہ میرا عاشق غم گھولوی ہے. میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. جدوں دا پیار نبی نال پایا، جدوں دا پیار نبی نال پایا. او میں تے جدوں دا پیار نبی نال پایا، جدوں دا پیار نبی نال پایا. لو لو دے وچ نور سمایا، عرشاں اتو آواز آیا. تو بھی دل تے لکھ لے نام جدے وچ دو مہماں، تو بھی دل تے لکھ لے نام جدے وچ دو مہماں، تو بھی دل تے لکھ لے نام جدے وچ دو مہماں، تو بھی دل تے لکھ لے نام جدے وچ. ایک میم محبت والی ہے، ایک میم محبت والی ہے، ایک میم مسجد والی ہے، ایک میم نمازی والی ہے. ان میم دیاں نے تعظیماں جڑے میم دا رتبہ جان گئے، او قدرت نو پہچان گئے. اے رفیق او مجرم ٹھہرے نے، نمیمت کر دے تو ترمیم جی سب ناوت سوڑا نام جی جی خوب نام ہے محمد کا جس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں. ان کی محبت سے جو منہ پھیر دے دونوں جہاں میں اس کا گزارا نہیں. ارے خود اللہ نے نبی سے یہ کہہ دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، اور دامن مصطفیٰ کو ہم چھوڑ دے اور یارو اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں. ایک میم محبت والی ہے، ایک میم معطر کر دی ہے، ایک میم مقدس والی ہے، ایک میم مکے والی ہے، تجھی میم مدینے والی ہے. سب ناوت سوڑا نام
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੀਮਾਂ ਜੀ ਸਭ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੀਮਾਂ ਸਭ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੀਮਾਂ सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है अरे सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देख कर वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है इस सूरत लो मैं जाना था इस सूरत लो मैं जाना था इस सूरत लो मैं जाना था के जान जहाना का सच आखा ते रब दी मैं शान आखा जिस शान तो शाना सब बढ़िया सुबहान अल्लाह माँ अजमल का माँ अहसन का माँ अकमल का किथे मेरे अली किथे तेरी सदा गुस्ताख अखी किथे जा अड़िया सब नावत सोहना नाम जिदे विच दो मीमा सब नावत सोहना नाम जिदे विच दो मीमा जी सब नावत सोहना नाम जिदे विच दो मीमा माशाअल्लाह जी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नाशिफ का नजराना पेश फरमा रहे थे शागिर्द कारी शायद मोहम्मद कादरी बुलबुल जमनिस्तान रिसालत जनाब मोहम्मद मंशा नक्शबंदी साहब बहुत ही खूबसूरत पढ़े थे। अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में बरकतें अता फरमाए। बढ़ते हैं अपने मेहमान मुकर्रर की तरफ। जनाब आस्ताने आलिया मुर्गा शरीफ से तशरीफ लाए हुए इज़्ज़त माब जनाब साहिबजादा हाफिज मोहम्मद जमील नक्शबंदी साहब, आपसे इल्तिमास करूँगा कि वो इज़हार ख्याल फरमाए। जनाब हाफिज मोहम्मद जमील नक्शबंदी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुअमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। बाद ज़म्दु सलात सदर महफिल सदर ज़िवाकार पीर तरीक़त राबर शरीयत पैकर इख़लास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा पीर हाफिज ग़ुलाम मुर्तज़ा शाकिर साहब नक्शबंदी दामर बकातुल कुदसिया आस्ताना आलिया कमालाबाद शरीफ रावलपिंडी खलीफा मजाज मरकज़ी दरबार आलिया मोड़ा शरीफ परवरदाए अगोशे विलायत जनाब हज़रत साहबजादा मोहम्मद अम्मार शाकिर साहब नक्शबंदी दामर बकातुल कुदसिया अजीम मताहान रसूल और दिगर करम फरमा बुजुर्गों दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं अपने बरादर मुकरम जनाबे राना मुबशर अली ऑनर 786 साउंड उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि जिनकी वसातत से आज किबला पीर साहब से मुलाकात का शर्फ भी मिला और इस खूबसूरत प्रोग्राम में हाजिर होकर कुछ अर्ज करने का मौका मिला। अल्लाह ताला इस आस्ताने को और किबला पीर साहब के फैजान को अल्लाह चरनागे आलम में पहुंचाए और जितने भी आपके मुरीदीन अक़ीदतमंद जितने भी आपके हज़रात मुतवस्सिलीन हैं, अल्लाह ताला सबको
حضرت کا فیض ہمیشہ نصیب رکھے اور آپ کے فیضان کو چاردنگ عالم میں پہنچائے۔ سرحانوں سے آپ حضرات نے مدح سرائی سنی، خوبصورت نعتیں جناب ماجد یاسین سیالوی صاحب نے، رمیز قادری صاحب نے، منشا نقشبندی صاحب نے، غلام حسین نقشبندی صاحب نے آپ کو خوبصورت انداز میں نعتیں سنائی۔ رات محترم ماہ رمضان المبارک جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے، اور عشرہ مغفرت میں ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی مغفرت کے لیے اور تمام اہل ایمان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں کہ ربا ہم گناہگار ہیں لیکن تیری رحمت کے طلبگار ہیں، مولا اپنی رحمت بے شمار کا صدقہ ہم گناہگاروں کے حال پر رحم فرما۔ بندہ گناہگار کمزور ہے، نحیف ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس خدائے بزرگ و برتر کی رحمت ہم سب پر ہر وقت سایہ کیے ہوئے ہے، اور رب کائنات کا فرمان ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اب دوستان محترم پھر فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له حکم قال علیہ السلام، فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں، جیسے گناہ کیے ہی نہ۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور رب کا قرآن بھی ہمیں یہی تلقین کرتا ہے کہ فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو اے ایمان والو، اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لعلکم تفلحون، یہ تفلحون مضارع ہے، یعنی کہ مضارع حال اور مستقبل پر جاری ہوتا ہے۔ فرمایا کہ توبہ کرنا تمہارا کام ہے، تمہارا حال اور مستقبل سنوارنا میرے رب کا کام ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ توبہ کرتا ہے، رب میرا رب فرماتا ہے، سنیے رب کا قرآن دوسرے مقام پر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب آپ فرما دیجئے نا اے میرے بندو جو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، زیادتی کر بیٹھے، جو ظلم اور زیادتی کر بیٹھے کیا کرے؟ فرمایا وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یا اللہ کیوں نا امید نہ ہو؟ میں نے تو بڑے بڑے پاپ کیے ہیں، بڑے بڑے گناہ کر لیے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، فرمایا بے شک اللہ تمہاری خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما دے گا، وہ بخشنے والا ہے، کیونکہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے، یہ کرامن کاتبین ہم پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دائیں بائیں ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، ایک گناہ لکھتا ہے۔ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو رب کائنات کا یہ فرشتہ جو ہمارے پر جس کی ڈیوٹی لگی ہے نیکیاں لکھنے والا، یہ فوراً نیکی لکھ لیتا ہے۔ اور یہ وعدہ میرے رب نے شب معراج، حضرت خود ماشاءاللہ اچھا مترنم خطیب ہیں، اور مجھے حکم فرما رہے ہیں کہ آپ ترنم میں گفتگو کریں، میں چلیں اس کو آگے لے چلتا ہوں۔ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، بندہ مومن جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے،
دایاں فرشتہ دائیں کندھے پہ جو بیٹھا ہے وہ جناب والا نیکی لکھ لیتا ہے۔ شب معراج رب کائنات نے اپنے محبوب سے یہ وعدہ فرمایا تھا، او میرے محبوب جب تیرا کوئی امتی نیکی کا ارادہ کرے گا میں اس کے ارادے سے ایک نیکی لکھ دوں گا، اور جب نیکی کر لے گا تو پھر اسے 10 گنا اجر عطا فرما دوں گا۔ پھر جو خان محترم 10 گنا سے لے کر 70 گنا، 70 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور دوستان محترم پھر فرمایا، او میرے محبوب اگر تیرا کوئی امتی اگر گناہ کا ارادہ کرے گا ارادے سے لکھوں گا نہیں، اور جب اگر ارادہ کر کے رک گیا تو پھر بھی نیکی لکھوں گا، اس لیے کہ گناہ سے رکنا بھی نیکی ہے، گناہ سے روکنا بھی نہیں کیا ہے۔ اور پھر اگر گناہ کر لیا پھر بھی ایک لکھیں گے، زیادہ نہیں لکھیں گے، لیکن اگر دوستان محترم وہ گناہ کر کے اس نے توبہ کر لی، رب کی بارگاہ میں جھک گیا، رب سے معافی مانگ لی، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لی، اس کی طرف توجہ کر لی، اس کی طرف رجوع کر لیا، رجوع اللہ کر لیا، توبہ کر لی، تو میرے رب نے فرمایا تھا میرے محبوبہ پھر اس گناہ کو بھی ہم مٹا کر نیکی میں تبدیل فرما دیں گے۔ اسی لیے اتار پہ کھڑی نے کہا تھا نہ کر جے میں ویکھاں تے کچھ نہیں میرے پلے، او جے میں ویکھاں تیری رحمت بلے تے بلے بلے بلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت بلے تے بلے بلے بلے، تے عدل کرے تے تھر تھر گون، او اچیاں شاناں والے، او فضل کرے تے بخشے جاون، او میں ورگے موکالے۔ دوستان محترم رب کائنات نے پہلی امتوں نے بھی گناہ کیے، جب وہ گناہ کرتی رب کائنات کا ان پر عذاب آ جاتا، وہ ایک ایک گناہ کر کوئی انفرادی طور پر گناہ کرتا، رب کائنات اس کی پیشانی پر لکھ دیتا، اس بندے نے فلاں گناہ کیا ہے، اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا، اس کی چوکھٹ پر لکھ دیا جاتا، بطور سزا حلال چیزیں اس کے لیے ممنوع ہو جاتی، اور اگر کوئی اجتماعی طور پر گناہ کرتا رب اس پر عذاب نازل کرتا۔ لیکن قربان جاؤں کملی والے آقا علیہ السلام کی ذات پر کہ آپ جب سے دنیا میں تشریف لائے آج ہماری ذات کے اندر ہزاروں گناہ موجود ہیں، لیکن رب کا عذاب نازل نہیں ہو رہا، رب کی حلال چیزیں ہم پر ممنوع نہیں ہو رہی، ہمیں منع نہیں ہو رہی، رب ہماری شکلیں نہیں بگاڑ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ کہ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے ایک طرف بخشش ایک طرف رحمتیں، ایک طرف بخشش ایک طرف رحمتیں، کیسے کیسے انعام ہے امتی کے لیے۔ یہ اللہ کا انعام نہیں،
رب نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، ماہ رمضان مبارک کے آتے ہی رب جہنم کے دروازے بند کروا دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ایک منادی ندا کرنے والا یہ کہتا ہے اے رب کے بندے اور بلائی کے جانے والے اور بلائی کرنے والے بلائی کر اور رب کے قریب ہو جا، اور اے برائی کے جانے والے باز آ جا، رک جا کہ تیرے رب کی رحمت تجھے پکار رہی ہے۔ یہ میرے رب کا کرم ہے ہم پر کہ رب نے ہمیں ماہ مبارک رمضان مبارک ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس ماہ مقدس کے اندر پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، اور فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں بھی اگر کوئی جس نے زندگی میں اس ماہ مقدس کو پایا، اگر وہ اس سے اپنی بخشش نہ کروا سکا، اپنی مغفرت نہ کروا سکا، فرمایا وہ ہلاک ہو جائے۔ اور یہ وہ حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام منبر پر جلوہ افروز ہوئے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین۔ صحابہ محو حیرت ہیں کہ آج میرے آقا علیہ السلام نے، ہمارے لجپال نبی نے خلاف معمول آج یہ امین 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 3 مرتبہ فرمایا۔ جب خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد میرے آقا جب خطبہ ارشاد فرما چکے تو اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے یہ جو آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جناب جبریل امین آئے رب کا سلام اور پیام لے کر، رب کا سلام دینے کے بعد، اور اب جبریل نے عرض کیا کہ رب کائنات فرما رہا ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے ماہ رمضان المبارک پایا پھر اس اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ آج مجھے اور آپ سب کو دیکھنا ہوگا، ہم ماہ مقدس رمضان مبارک گزر رہا ہے، آج 13ویں سحری ہے اور 13ویں تراویح ہم نے ادا کر چکے ہیں۔ ہم یکم رمضان المبارک سے لے کر آج 13ویں تراویح تک 12 روزے ہم نے گزار چکے۔ ہم نے دیکھنا ہوگا، محاسبہ کرنا ہوگا اپنا کہ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے کہ قرآن پاک کی ہم نے کتنی تلاوت کی، ہم نے نبی کی ذات پر درود کتنا پڑھا، ہم نے لوگوں کا کتنا بھلائی کے ہم نے کام کیے ہیں، کتنے غریبوں کے سر پر ہم نے ہاتھ رکھا، کتنی بیووں کے ہم آسرا بنے، کتنے یتیموں کی ہم نے کفالت کی، کتنی ہم نے رب کی رحمت کو ہم نے اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کی اور اپنے لیے اکٹھی رحمتیں کی، اپنی بخشش کا سامان کیا۔ دوستان محترم، پھر اگلی بات فرمایا، دوسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو رب کے فرستادہ رب کے قاصد نے مجھے یہ کہا، رب کا فرمان سنایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو، ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی صورت میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہیں ٹھہرا۔ آج پھر میں نے کہا آمین۔ دوستان محترم، آج اس معاشرے میں جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، کتنی بڑی معاشرے میں آج برائیاں پھیلی جا رہی ہیں، اولاد والدین کی نافرمان ہوتی چلی جا رہی ہے، کہیں ماں روتی نظر آتی ہے تو کہیں باپ روتا نظر آتا ہے۔ فرمایا کہ باپ کے غصے میں رب کا غصہ ہے، باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماں ہے تو جنت کا دروازہ باپ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب میں نے تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو پھر جبریل نے رب کا فرمان سنایا کہ یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے وہ بندہ ہلاک ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ کی ذات پر درود نہ پڑے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے وہ بندہ بخیل ہے، اور بخیل البخیل عدو اللہ، فرمایا بخیل اللہ کا دشمن ہے۔ دوستان محترم، ایک بات کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، وہ توبہ کہ بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا ہے، قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اپنی قوم کو لے کر میدان میں گئے۔ آج بھی اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ رب جب ناراض ہوتا ہے تو وہ رب روزی نہیں بند کرتا، رب نعمتیں نہیں بند کرتا، رب سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ پوری امت مسلمہ اس وقت بشمول میرے ہم سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے، کہ رب نے اپنے گھر بھی ہمارے لیے بند کر دیا، ہمیں اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کورونا ایک جھٹکا ہے، عذاب نہیں ہے، یہ پورا عذاب ہوتا تو عذاب آتا تو تباہی و بربادی مچ جاتی ہے،
یہ ایک جھٹکا ہے، رب کی ایک قہر و غضب کی ایک جھلک ہے۔ اگر آج ہم رجوع اللہ نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر میدان میں چلے گئے، دور کا نماز استسقاء پڑھی، اس کے بعد رب کا کلیم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، رب یا رب بارش عطا فرما دے، بارش عطا فرما دے، بارش نہیں ہو رہی۔ رب کی بارگاہ میں التجا کی، رب بارش نہیں ہو رہی، وجہ کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا پیارے موسیٰ تیرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتا تو میری رحمت جوش میں آتی ہے، لیکن تیرے ساتھ کچھ چگل خوروں کے بھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، جب ان کو دیکھتا ہوں تو میری رحمت رک جاتی ہے۔ یا اللہ ذرا وہ بتانا وہ کون ہے؟ میرے رب نے جواب دیا پیارے موسیٰ میں خود چگلی سے نفرت کرتا ہوں اور چگل خور کو پسند نہیں کرتا۔ اور یا اللہ میرے موسیٰ میں خود کہہ دوں فلاں بندہ ہے، یا اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا موسیٰ اعلان کر دے جو بھی چگلی کھانے والا ہے وہ محفل سے نکل جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو وہ جو چگلی کھانے والا تھا نا دل میں رب کی بارگاہ میں التجا کرنے لگا، او میرے اللہ لکھ باری میں توبہ پڑھنی تے میں بے اعتبارا، پر پھر بھی فضل تیرے تے مولا آسان رکھن ہارا۔ یا اللہ اتنا عرصہ میرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا، میرا اب لوگوں پر زہر نہیں ہونے دیا، یا اللہ آج اگر تو مجھے معاف فرما دے میں دل میں تو شاید کرتا ہوں آئندہ چگلی نہیں کھاؤں گا، تجھ سے وعدہ ہے ربا نہیں کھاؤں گا۔ اب رب سے جب اس نے پختہ عہد کر لیا، بارش برسنا شروع ہو گئی، کوئی چگل خور نکلا نہیں لیکن بارش برسنا شروع ہو گئی۔ رب کی بارگاہ میں پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ چگل خور نکلا نہیں، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ رب کائنات نے فرمایا موسیٰ جس کی وجہ سے پہلے بارش نہیں برسا رہا تھا، آج اس کی توبہ کی وجہ سے میں نے بارش کو برسانا شروع کر دیا ہے۔ دوستان محترم جب بندہ دل میں پختہ عہد کر لیتا ہے توبۃ نصوحا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، توبۃ نصوحا کرو، ایسی توبہ کہ جو تم نصیحت بن جائے۔ دوستان محترم اللہ کی بارگاہ میں ہمیں آج سچی اور پکی توبہ کرنی ہوگی، استغفار کرنی ہوگی، اور یہ دوسرے اشرہ مغفرت کی دعا بھی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ دوستان محترم اس دعا کا کثرت سے ورد کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ رمضان مبارک سحری سے لے کر افطاری تک ہم حلال اور طیب و طاہر چیزوں کو چھوڑتے ہیں، تاکہ کیونکہ روزہ ہے ہم حلال چیزیں تو چھوڑ دیں، حرام چیزیں نہ چھوڑیں جو رمضان کے علاوہ بھی ہمارے لیے منع ہے۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، عیاری، مکاری اور کسی کا حق مال غصب کرنا، اگر ہم رمضان میں یہ نہیں چھوڑیں گے تو ماں سوائے بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے جس مشقت اٹھانے کے علاوہ ہمارے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب کائنات ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضرت علامہ صاحبزادہ پیر حافظ غلام مرتضیٰ شاکر صاحب نقشبندی زمر قدسیہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے استانے کو سلامت رکھے، آپ کی یہ پوری ٹیم اللہ سب کو سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ جناب یہ تھے حافظ محمد جمیل نقشبندی صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ بڑھتے ہیں صدارتی خطبے کی طرف۔ سیر صدارت پر کے منصب پر فائز عالم نبیل فاضل جلیل پیر طریقت رہبر شریعت پیر حافظ غلام مرتضیٰ شاکر صاحب خلیفہ مزاج دربار عالیہ موڑا شریف زیب سجادہ آستان عالیہ ویسیہ نقشبندیہ مرکز موڑا شریف قبلہ پیر صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے صدارتی خطبے سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں، اور آخر میں دعا فرما کر آج کی اس رمضان ٹرانسمیشن کا اختتام فرمائیں۔ جناب پیر حافظ غلام مرتضیٰ شاکر صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم
अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्लु अलैहि। आस्ताना आलिया वैसिया नक्शबंदिया मरकज़ मोड़ा शरीफ पर जितने भी अहबाब तशरीफ़ लाए, मैं दिल की यथा गहराइयों से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब के इल्म अमल में लफ़ानी बरकतें अता फरमाए। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जितने भी हाज़रीन और नाज़रीन हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आस्ताना आलिया वैसिया नक्शबंदिया मरकज़ मोड़ा शरीफ पर जो अवैसिया स्टूडियो शुरू किया गया है, सरकार की मददसराई के लिए, सरकार की बातों के लिए, हमारे सेट पे जितने भी अहबाब तशरीफ़ लाते हैं वो बतौर मेहमान नहीं बल्कि मेज़बान आते हैं। आज साहबजादा मोहम्मद जमील नक्शबंदी साहब आस्ताना आलिया मोगा शरीफ से तशरीफ़ लाए। एक नक्शबंदी के पास मेहमान नहीं बल्कि सैयदना सदीक़ अकबर भाई रफ़ाकत लेकर आता है। तो सना खान जनाबे राजा माजिद यसीन सियालवी साहब, ये तो अक्सर औकात मेरे पास आते हैं। आज भी सेट पे बतौर मेहमान नहीं, मेज़बान की हैसियत से हाज़िर हैं। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सेट खालिसतन अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए लगाया गया है, न कि अपनी एडवर्टाइज के लिए या दूसरे की एडवर्टाइज के लिए लगाया गया है। आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा सुनता है। इसके शुरू करने का ये इरादा हमने इसलिए किया कि ये जो कोरोना वायरस फैला पूरी दुनिया में, इंतज़ामिया ने मसाजिद बंद करवा दी, महफिलों का एहतमाम ख़त्म हो गया, जो महफिलें थी वो कैंसिल हो गई। तो जो सरकार के सनाखान है पढ़ने वाले, उनके दिल के अंदर जो तड़प है ना, जो इश्क है ना, वो तो हर वक्त जागा रहता है। वो हर वक्त तड़पते रहते हैं कि कोई ऐसा मौका मिले कि सरकार की मददसराई बयान करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा पैनल ही अपना है। भाई सना खान है, बेटा नकीब भी है माशाअल्लाह, और मजहबी स्कॉलर भी बन रहा है। मैं खुद माशाअल्लाह खतीब भी हूँ। अल्लाह करीम के फजल करम से और मुर्शद की निगाह से उन्होंने पीर का भी इंतखाब किया मेरे लिए। यानी पैनल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सारा पूरा है, किसी दूसरे की ज़रूरत कोई नहीं है इस पैनल में। लेकिन ये जो दोस्त अहबाब हमारे पास आते हैं, ये हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे पास आते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास आप तशरीफ़ लेकर आए और इतने प्यारे अंदाज में आपने गुफ्तगू फरमाई। बहुत सारी दुनिया आपको देख रही है और सुन भी रही है। आपने माशाल्लाह तौबा के हवाले से बड़ी सैर हा गुफ्तगू फरमाई, और जो सिलसिला नक्शबंद के लोग होते हैं वो ऐसी ही गुफ्तगू करते हैं, जिक्र और फिक्र वाली। इंसान तौबा के लिए आता है, अल्लाह करीम उसके गुनाहों को साफ फरमा देता है। मैं अपने बाबा जी वाली मोड़ा शरीफ ख्वाजा खाजगां ख्वाजा मोहम्मद कासम सादत मौलवी अलैहि रहमा की एक बात आपके गोश गुजार करता हूँ कि उर्स शरीफ का मौका था, तो यहाँ से दुनिया जा रही थी उस पर। उस वक़्त पैदल लोग जाया करते थे। इस्लामाबाद से जब काफिला निकला तो वहाँ एक सफाई करने वाला, जिसे हम अपनी ज़ुबान में स्वीपर कहते हैं, उसने जब लोगों का हुजूम देखा कि दुनिया जा रही है, तो उसने पूछा, काफिले वालों कहाँ जा रहे हो? किसी ने कहा कि बाबा जी कासम मौलवी की बारगाह में जा रहे हैं, मोड़ा शरीफ जा रहे हैं, वहाँ उसकी तकरीब है। उसने कहा दिल तो मेरा भी बड़ा करता है मोड़ा शरीफ जाने को, मैंने बहुत सुना है मोड़ा शरीफ का नाम, लेकिन मैं सोचता हूँ मैं तो सफाई करने वाला हूँ, स्वीपर हूँ। वो तो बहुत बड़े मनसब पे फायज है सिलसिला नक्शबंद की, और ख्वाजा निज़ामुद्दीन कियानवी का बड़ा फैज़ान है सिलसिला नक्शबंद का, ख्वाजा खाजगां खाजी हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला अलैहि रहमा का। तो जो दोस्त अहबाब उनके पास खड़े थे, मैंने कहा कि चलो यार हमारा रफीक सफर ही बन जाओ, तो दरबार शरीफ ना जाना, पीछे बैठ जाना, सफर तो होगा ना। वो कहने लगा चलो ठीक है। उसने अपना झाड़ू वहीं रखा, हुजूर काफिले के साथ चल पड़ा।
सनी बैंक तक दुनिया जाती थी, वहां गुलडना से आगे पैदल सफर किया जाता है। वो सफर करके जब पहुंचा तो एक चश्मा मोड़ा शरीफ के पास, वो चश्मे के करीब बैठ गया। उसने कहा कि आप जाएं। ये सारा काफिला बाबा जी कासिम मौलवी अलैहि रहमा की बारगाह में हाजिर हुआ। तो ये कोई कहने की बात नहीं है कि ख्वाजा ख्वाजगां मुर्शिद पाका वाली मोड़ा शरीफ सरकार मौलवी ख्वाजा मोहम्मद कासिम सादक मौलवी अलैहि रहमा वाली मोड़ा शरीफ, आपको अल्लाह करीम ने इतना कुछ अता फरमाया था कि आप उनका रंग देख लें। रजोया शरीफ रंग लगा है तो बाबा जी कासिम मौलवी का लगा हुआ है। सालकाबाद में अगर नाम चमक रहा है तो ये रंग मेरे बाबा जी का चल रहा है। आप गमगोल शरीफ देखें, जिंदा पीर गमगोलवी, आज दुनिया जा रही है, ये रंग बाबा जी कासिम मौलवी का लगा हुआ है। वो बंदा चश्मे के पास हाजी लियारिया शरीफ देख ले, बड़ा रंग है। तो बैठ गया। जब बैठा, ये काफिले वाले बाबा जी कासिम मौलवी अलैहि रहमा की बारगाह में हाजिर हुए। आपने फरमाया कि आपके साथ इस्लामाबाद से भी एक बंदा आया है, उसे क्यों पीछे छोड़ आए हो, जाओ उसे साथ लेके आओ। वो बंदे हैरान रह गया। अब हुक्म था मुर्शद का, वो गए उसे साथ लेके आए। तो बाबा जी कासिम मौलवी की बारगाह में जब वो बंदा हाजिर हुआ, आपने फरमाया पीछे क्यों रह गए थे। वो अर्ज करने लगा कि हुजूर आप मुसलमान हैं और पीर हैं, आपका बहुत बड़ा नाम है, मैं तो स्वीपर हूँ, सफाई करने वाला हूँ। आपने फरमाया अच्छा, तू लोगों के घरों की सफाई करता है, हम दिलों की सफाई करते हैं, हम दिलों की सफाई करने वाले हैं। आपने तवज्जो इज्तिहादी जब डाली ना उसके ऊपर, उसने कलमा भी पढ़ा और बाबा जी ने सीने से लगाया, सीने से ऐसा लगाया कि फैज़े मौलवी अता करके वापस रवाना फरमा दिया। जब इंसान की निस्बत किसी के साथ मजबूत हो जाती है, निस्बत मजबूत होती है, तो निस्बत वाला बंदा निस्बत वालों की बड़ी कदर करता है। बंदे के नाम के साथ नक्शबंदी लग जाए, नाम के साथ सियालवी लग जाए, नाम के साथ चिश्ती लग जाए, नाम के साथ जो भी अल खैरी लगा दिया जाए, लेकिन वो तनकीदे करे, ये बात जजती नहीं है उनको, ये जजती नहीं है, क्योंकि निस्बत वाले निस्बत वालों का हया करते हैं। तो याद रखिए कि आज की इस ट्रांसमिशन में ये मैं मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि रमजान मुबारक का बबरकत और मुकद्दस महीना है। अपने दिलों को वुसअत दें, अपने दिलों को वुसअत दें। यह मग़फ़िरत वाला अशरा है। अपने लिए भी दुआ फरमाएं, साथियों के लिए भी दुआ फरमाएं, अखेशो अकारब के लिए भी दुआ फरमाएं। जब आपके मुंह से दुआ निकलेगी तो मेरा रब फरमाता है, ये मेरे रब का ऐलान है कि रमजान में जहन्नम के दरवाजे बंद है, जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं। रब फरमाता है मांगने वाले मांग, मैं तुझे अता करूंगा। अब कोई तलब करने वाला हो ना, जब तलब करने वाला ही ना हो, ऐसे तो कोई नहीं ना। मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र, तो बस आखिरी बात 2 मिनट में। तो एक बंदा मिल गया, उसने कहा अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ अता किया है, बहुत कुछ दिया है, अब मेरे पास संभालने की जगह कोई नहीं है। ए कलीमुल्लाह, जब अल्लाह की हुजूर जाए ना तो मेरी अर्जी पेश करना कि या अल्लाह अब बस कर दे। थोड़ा आगे गए तो देखा एक बंदा रेत में अपना नगेस छुपा के बैठा है। उसने कहा कलीमुल्लाह, अल्लाह की हुजूर जाएंगे, मेरी अर्जी पेश करना कि मुझे कुछ अता करें, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मूसा कलीमुल्लाह को तूर पहाड़ पे जब रब की बारगाह में हाजिर हुए तो उन बंदों का पैगाम रब की बारगाह में पेश किया। या अल्लाह, एक बंदा मिला था, वो कहता है मेरे पास बहुत कुछ है, या अल्लाह बस कर दे, मेरे पास संभालने की जगह कोई नहीं है। अल्लाह ने फरमाया उस बंदे को क्या है कि मेरा शुक्र करना छोड़ दे, मैं अपनी अता बंद कर दूंगा। ये बड़ी कीमती बात है कि मेरा शुक्र करना छोड़ दे, मैं अपनी अता बंद कर दूंगा। या अल्लाह, एक और बंदा भी मिला था, वो कहता था कि मुझे कुछ अता कर। अल्लाह ने फरमाया जा उसे कहना तू मेरा शुक्र कर, मैं तुझे अता करना शुरू कर दूंगा। पहले को फरमाया कि उसे कहना कि शुक्र बंद कर दे, मैं अता बंद कर दूंगा। दूसरे को कहना मेरा शुक्र कर, मैं अपनी अताओं की बारिश बरसाना शुरू कर दूंगा। मूसा कलीमुल्लाह जब वापस आए, वो पहला बंदा मिला। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरे लिए पैगाम लाया हूं कि तू शुक्र करना छोड़ दे। उसने कहा कलीमुल्लाह, ये कैसे हो सकता है, उसकी नेमतें खाऊं, उसी का दिया हुआ सारा कुछ उसका है, तो फिर मैं ये कह दूं कि शुक्र ना अदा करूं, ये हो नहीं सकता। फरमाया जो शुक्र करता है फिर मेरी रब की अताएं उसके ऊपर करम के साथ बरसती हैं। फिर दुनिया वाले जलने वाले जलते रहे, जहां मर्जियां बैठ के जो मर्जियां सोचते रहे, लेकिन रब की अताएं होती रहती हैं उसके ऊपर।
اب آگے گئے، وہ بندہ جو اپنا ننگیز ریت میں چھپا کے بیٹھا تھا، موسیٰ کلیم اللہ نے رب کا پیغام دیا۔ رب فرماتا ہے کہ میرا شکر کر، میں عطاؤں کی بارش کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا کلیم اللہ میں کیا شکر ادا کروں، میرے پاس ہے کیا جو میں شکر ادا کروں۔ اتنی بات کرنے کی دیر تھی، تیز ہوا آئی، تیز ہوا نے ریت کے ذرے اڑا دیے، وہ بندہ ننگا ہو گیا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا اے بندے، یہ عطا نہیں تھی میرے مالک، تیرے ننگیز کو چھپایا ہوا تھا، وہ تو مالک ہے نا، یہ ساری مخلوق ہے اس کی، تو شکر ادا کرتا، رب نے تجھے آنکھیں دی ہیں، تجھے ہاتھ پاؤں دی ہیں۔ جس وقت تک رب کا شکر ادا نہیں کرو گی اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو دوستو آج کی اس ٹرانسمیشن میں یہ میرا میسج ہے کہ رب کا شکر ہر حال میں ادا کرو۔ تو آخر میں ماجد یسین سیالوی صاحب چونکہ میرے بہت پیارے دوست ہیں، تو یہ کلام پڑھتے ہیں اکثر، تن تدور تے ہڈیاں بالن، وہ میں بڑے شوق سے سنتا ہوں، ان کا بڑے شوق سے فرمائش کرتا ہوں۔ آج ٹرانسمیشن تھوڑی لمبی ہوگی لیکن 2 منٹ میں یہ اپنی حاضری پوری کریں گے۔ وہ کلام مجھے 2 شعر سنائیں گے۔ بس لجپال سانول او لگیاں نبھا جا کو جیتے کملی نو گل نال لاچا او لجپال سانول تل تندور تے ہڈیاں بالے وے میں آواں نال تپایا کپ کپ بوٹیاں کیتے بیرے اتوں عشق پلے تھن لایا تن دی ہانڈی تے من دا سالے اتوں لون صبر دا پایا غلام فریدا میں ساری تیری او تینوں اجے اتبار نہ آیا لجپال سانول۔ اچھا میں ان کی فرمائش پہ شعر پڑھ ہی دیتا ہوں حضور۔ ہاں رانا مبشر صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ ان کی بھی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ سخی سلطان بہو کا کلام پڑھا جائے۔ نام سے نہ پاچ ڈاکی تے نہ پوری سری ایسائی تے نہ میں تولا تے نہ میں ماشا ہونے گل رتیاں تے آئی اے رتی ہوا وچ رتیاں تلا تے او بھی پوری نائی اے وزن برابری اے تاسی میرا کامل باہو اے جدو سی فضلی الہی آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ یا الہ العالمین ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی اباب تشریف لائے سب کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کی عظیم راتیں ہیں، یا اللہ رحمتوں کا نزول ہے، یا اللہ اس مغفرت والے عشرے کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جت اباب نے دعا کے لیے کہا ہے مولا کریم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ
یا الہ العالمین جتنے بھی اباب بیمار ہیں سب کو صحت کلی عطا فرما. ہمارے دربار کے خلیفہ صوفی باغ علی زیدی صاحب بیمار ہیں، یا اللہ انہیں بھی صحت کاملہ واجلہ عطا فرما. یا اللہ میرے مرشد پاکاں خواجہ خواجگاں خواجہ الحاج پیر اولیاء بادشاہ فاروق دامت بقاتم القدسیہ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. یا اللہ میرے مرشد کریم کا فیضان قیامت تک جاری و ساری فرما. یا اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما. یا اللہ یہ جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ تیرے حضور دعا کرتے ہیں کہ پوری انسانیت کو اس سے محفوظ فرما. یا اللہ خصوصاً عالم اسلام کے مسلمانوں کو اس بری وبا سے محفوظ فرما. یا اللہ جو اس وبا میں مبتلا ہیں، یا اللہ انہیں صحت کاملہ واجلہ عطا فرما. یا الہ العالمین ملک پاکستان کی خیر فرما. یا اللہ ملک پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کی خیر فرما. یا اللہ اسلام کے پرچم کو سربلندی عطا فرما. یا اللہ اویسیہ اسٹوڈیو کی پوری ٹیم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ نے بڑھ چڑھ کر دینی حق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو خوشحال زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس دنیا میں زندہ رکھ شان کے ساتھ، یا اللہ موت دے کامل ایمان کے ساتھ. یا اللہ جب نزا کا وقت ہو دیدار مصطفیٰ نصیب اور زباں پہ کلمہ یک جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین اجمعین برحمتک یا